پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یعنی کہ صرف اور صرف 7 ٹائم آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، رات تک دولت آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ ایسا لاجواب وظیفہ، ایسا مجرب وظیفہ کہ جو بھی اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ مغرب کے بعد پڑھ لیتا ہے نا میرے بھائیوں میری بہنوں، تو وہ کبھی یہ شکایت نہیں کرتا کہ ہمیں دولت نہیں ملی، ہمیں پیسہ نہیں ملا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو ایک رات یا ایک دن کے اندر آپ لوگ کہہ لیں بدل کر رکھ دے گا۔ حاجتیں مرادیں انشاءاللہ 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 اللہ پاک کے حکم سے آپ کی خالی جھولیوں میں پیسوں کی ایسی ایسی بارش ہوگی میرے بھائیوں میری بہنوں کہ آپ کی اگر الماری خالی ہے، آپ کی جیب بالکل خالی ہے، بالکل کنگال ہو چکے ہو نا میرے بھائیوں میری بہنوں، تو یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں ایک دن کے اندر اندر دولت کا طوفان لے آئے گا۔ مغرب کے بعد پہلے تو آپ لوگ سمجھ لیں کہ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے، چاہے بنگلہ دیش سے، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، میں کچھ ملکوں کے نام لے سکا نہ لے سکا، آپ کہیں سے بھی ہوں، پوری دنیا کے جس کونے سے ہوں، اس زمین کے آپ لوگ جس ٹکڑے میں رہتے ہوں، جہاں موجود ہوں، جیسے ہی مغرب کی اذان ہو آپ نے سکون سے نماز پڑھ لی۔ چاہو تو نماز پڑھنے کے فوراً بعد بڑی توجہ سے سمجھیے گا، جلد بازی میں بھاگیے مت، اسکپ مت کیجیے، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، ان باتوں کو سمجھ لیں گے تو عمل پڑھنے میں کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ دنیا میں جہاں کہیں آپ رہتے ہو، آپ کے ملک میں مغرب کی اذان تو ہوتی ہوگی، آپ لوگ نماز بھی پڑھتے ہوں گے لازمی، اور نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے۔ آپ نے نماز ادا کر لی سکون سے، اطمینان سے، ٹھیک ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، چاہے تو نماز پڑھنے کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہیں تو آپ لوگ عشاء سے پہلے پہلے، مطلب مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو بھی وقت ہے اس وقت میں پڑھ لیں، مطلب مغرب کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں یا کچھ دیر بعد فری ہو کر پڑھ سکتے ہیں عشاء سے پہلے پہلے۔ یہ وظیفہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو بھی وقت ہوتا ہے اس میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو پوری زندگی کے لیے کافی ہے، اور چاہو تو روزانہ مغرب اور عشاء کے درمیان وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہو ڈیلی۔ عمل ایک دن کا ہے، ایک دن پڑھ لو تو کافی ہے۔ طریقہ سمجھ لیں، جس دن پہلے دن پڑھیں گے اسی دن روزانہ پڑھیں گے، چونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ آزمودہ عمل ہے۔ آزمودہ سے مراد کہ پہلے ہزاروں لاکھوں لوگ مغرب کے بعد کا یہ وظیفہ پڑھ کے اپنی زندگی میں دولت کا طوفان لا چکے ہیں، کامیابی حاصل کر چکے ہیں، حاجتوں کو پورا کر چکے ہیں، بے شمار لوگ۔ مجھے نہیں یاد میرے بھائیوں میری بہنوں میں نے یہ وظیفہ کسی کو بتایا ہو اور اس نے مڑ کر یہ کہا ہو کہ مجھے فائدہ نہیں ہو۔ میں قسم نہیں اٹھاؤں گا میرے بھائیوں میری بہنوں، لیکن آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، ہزار لوگ اس وظیفے کو پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں۔ روڈ کے اوپر کھڑا ہوا بھکاری بھی اگر یہ وظیفہ پڑھ لینا پیارے بھائیوں میری بہنوں، خالی جھولی انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن میں بھر جائے گی، اللہ پاک کے حکم سے۔ حکم میرے اللہ پاک کا، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ یقین کرتے ہوئے پڑھو گے تو کامیابی فوراً ملے گی۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے، سوالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، مجھے دولت ملے گی نہیں ملے گی، تو پھر کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر مغرب کے بعد چاہو تو جیسے ہی نماز ادا ہو گئی، نماز کمپلیٹ ہو گئی، پوری نماز آپ نے پڑھ لی، سلام پھیر لیا آخری رکعت میں، اور آخر میں آپ نے جیسے ہی آخری رکعت پڑھی، سلام پھیرا، تو جس طرح اتحیات میں بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ سب سے بہتر وقت جو ہے کہ مغرب کی نماز آپ نے پوری کمپلیٹ پڑھی، سلام پھیرا آخری رکعت میں، اور جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی آپ کو بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ اگر آپ لوگ پڑھ لینا میرے بھائیوں میری بہنوں، ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ بھائیوں نے مغرب کے بعد اتحیات میں بیٹھے بیٹھے مطلب سلام پھیر لیا، نماز کمپلیٹ ہو گئی، نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں، نماز کے دوران نہیں کہہ رہا، یہ بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا۔ نماز آپ نے پڑھ لی،
اس کے بعد بالکل آخر میں اینڈ میں سلام پھیر لیا، آخری رکعت پوری نماز کمپلیٹ ہو گئی، اور کچھ بھائیوں نے نماز کے بعد جس طریقے سے آپ کو کہہ رہا ہوں پڑھا، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں جا نماز سے ابھی کھڑے نہیں ہوئے تھے، قرضے معاف ہو چکے تھے۔ میرے ساتھ ایسا کئی میرے بہن بھائیوں نے مجھے بتایا ہے کہ فون آ گیا، کچھ لوگوں پر اتنا قرضہ تھا، اتنی پریشانی تھی کہ قرض داروں نے وظیفہ پڑھتے ہی قرضے معاف کر دیے۔ کچھ لوگوں کی ایسی حاجت تھی، کچھ میری بہنوں نے اس عمل کو صرف 3 دن کیا۔ تیسرے دن میرے بھائیوں میری بہنوں ذاتی مکان کے اندر موجود تھی، 30 سال سے کرایوں کے مکان میں رہتی تھی۔ اللہ پاک نے ایسے اسباب بنائے، ایسے ذریعے بنے، حالانکہ اس کا میری بہن کا تو کوئی کمانے والا بھی نہیں تھا، ایسی جگہ سے میرے بھائیوں میری بہنوں اس کی مدد ہوئی کہ اس نے جھولیاں اٹھا کر مجھے دعائیں دی کہ آپ نے واقعی میں کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ ہماری زندگی بدل گئی۔ تو ایک دن کا عمل اگر آپ لوگ کر لینا میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک دن مغرب کے بعد، تو کوئی ایسا دن نہ ہوگا کہ آپ لوگ مغرب کے بعد یہ وظیفہ نہ پڑھیں۔ اس وظیفے کا پڑھنے کا جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد فوراً یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ مین وقت یہی ہے کہ جیسے ہی نماز پڑھی جا نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، چاہے مسجد میں میرے بھائی نماز پڑھیں، چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے دکان گھر میں نماز پڑھیں۔ میری بہنیں تو گھر میں ہی نماز پڑھتی ہیں، تو نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو مین وقت ہے، اگر کوئی مجبوری ہے آپ لوگ نماز پڑھنے کے فوراً بعد نہ پڑھ سکے تو پھر مغرب اور عشاء کے درمیان کا پورا وقت موجود ہے، اس میں آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی یاد ہو درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آدھی پونی منٹ کا آسان سا وظیفہ ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 1 منٹ کا وقت اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نکال لیں۔ اس 1 منٹ میں آپ کو اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا ہے، کوشش کریں جیسے ہی آپ نے سلام پھیر لیا، جس طرح میں خود اس عمل کو کرتا ہوں اور جب بھی پڑھتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آپ لوگ میری باتوں پر جب یقین کریں گے، جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے ہی کمالات اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے، اپنی زندگیوں میں اپنی آنکھوں سے اپنی حاجتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کو میری باتوں پر تب یقین آئے گا۔ آپ لوگ مغرب کے بعد جیسے ہی پوری نماز کمپلیٹ ہوئی، سلام پھیر لیا آخری رکعت میں، اب آپ نے کوشش کرنا اتحیات میں بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جس پوزیشن میں ہے پوزیشن چینج نہیں کرنی۔ اپنی نگاہوں کو کوشش کریں نیچے کر لیں زمین کی طرف۔ ایک آدھی منٹ کا عمل ہے، آسان سا عمل ہے، اتنا آسان عمل کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اس عمل کو بڑے آرام سے بڑی آسانی سے کر لے۔ کوشش کرنا اپنی آنکھوں کو نیچے کریں، پابندی نہیں۔ اور تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت ہے اس عمل کی، بس اپنا نام کومنٹس میں لکھیں، چاہے ایک دن مغرب کے بعد کریں چاہے روزانہ کریں، اجازت ہے آپ کو، اپنا نام لکھ دیں، رپلائی آئے یا نہ آئے آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اور دوسرا، اگر ہو سکے تو پابندی نہیں، ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اپنی خوشی سے۔ اگر لائک ویڈیو اچھی لگے، آپ کو لگے کہ میں نے آپ کے لیے واقعی میں کوئی ایسا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے، تو آپ اپنی مرضی سے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، ہماری خوشی کے لیے اپنی خوشی سے لائک کر دیں۔ سب سے پہلے پیارے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے ایک مرتبہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، درود شریف پڑھ کے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے پہلا وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، مغرب کے بعد کے اس عمل میں نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا، آخری رکعت میں اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھ کر آنکھوں کو نیچے کر لیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور فوراً آپ کو پہلا وظیفہ جو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، یا حیو یا قیوم، ایک بار پڑھیں۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن اس عمل میں، مغرب کے اس عمل میں درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اس وظیفے کو پہلے نمبر پر آپ کو پڑھنا ہے۔ تسبیح ہو
تسبیح پکڑ لیں اپنے ہاتھوں میں، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر کاؤنٹ کرتے ہوئے یا زبانی گنتی کرتے ہوئے پہلا وظیفہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ پیارے دوستوں، بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ صرف اور صرف میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ لوگوں کو صرف اور صرف 7 ٹائم 7 مرتبہ یہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کا پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو۔ جب پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت آپ تمام بھائیوں بہنوں کو کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں، آپ لوگوں کو سیکنڈ نمبر پر کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، اور پورا عمل براہ کرم آدھی پونی منٹ کا ہے۔ جب کرنے لگیں گے سمجھنے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، ٹائم لگ رہا ہے، لیکن جب عمل کریں گے تو آدھی یا پونی منٹ سے اوپر کا وقت آپ کو نہیں لگنا۔ اور عزیز بھائیوں میری بہنوں، بالکل اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، پورا کا پورا عمل سمجھیے گا، اپنے ذہنوں میں اس عمل کو بٹھائیے گا، اور پورا عمل جب آپ لوگ سمجھ لیں تبھی آپ لوگ کیجیے گا۔ اگر مغرب کے بعد آپ کو آپ کے ذہن میں نہ ہو، کوئی چیز بھول چکے ہوں، تو براہ کرم ایک مرتبہ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیجیے گا، اپنے دماغ میں اس عمل کو بالکل داخل کر لیں۔ یہ عمل آپ کی زندگی کو انشاءاللہ ایک دن میں بدل دے گا۔ آپ لوگ انشاءاللہ روز یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، مراد ہوگی، فوراً پوری ہوگی وظیفہ پڑھتے ہی، اللہ پاک نے چاہا تو۔ ایسا جلالی وظیفہ ہے، ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی پڑھتا ہے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے جب اس عمل کو شروع کیا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد آپ نے یا حیو یا قیوم کا وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے اور جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا تھا، 7 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، تو فوراً آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ کو یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد 11 مرتبہ 11 ٹائم استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھ لیں تو پیارے دوستوں، بھائیوں بہنوں، بزرگوں، فوراً اسی وقت آپ لوگوں کو مغرب کے اس عمل میں آخری وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ آخری وظیفہ کون سا ہے؟ اس وظیفے کو آپ تمام بہن بھائی دوست احباب اپنی ویڈیو کی اسکرین پر شروع سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں یا زبانی گنتی کر لیں، ایک بھی کم یا ایک زیادہ نہ ہو۔ اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد پڑھتے رہیں، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد۔ تیسرا اور آخری وظیفہ، سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا، 7 مرتبہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ بھی پڑھ لیا، 11 مرتبہ استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا، تو آخری وظیفہ اللہ صمد کا آپ تمام بہن بھائی دوست احباب تیسرے اور آخری نمبر کے اس عمل میں پڑھیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد کیا کریں گے؟ پورا عمل سمجھ کر براہ کرم جائیے گا۔ اللہ صمد کا یہ وظیفہ تمام بہنیں بھائی دوست احباب آخر میں 21 مرتبہ یعنی کہ 21 ٹائم پڑھیں گے۔ جب 21 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ پہلے تو آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں گے، جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اس طرح دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے قریب لائیے گا، اپنے منہ کے، اور دونوں ہاتھوں پر دم کیجیے گا، یعنی کہ ایک مرتبہ پھونک ماریے گا۔ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پھونک مار لیں اپنے ہاتھوں پر، تو دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پہلے گھما لیں، یعنی کہ پھیر لیں، پھر سینے پر، پھر سر پیشانی پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں، اور پھر اسی وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو بھی حاجت ہو، جو مراد ہو، اس کے لیے دعا مانگ لیں۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس عمل کو ایک دن کریں، روزانہ کریں، جیسی آپ کی مرضی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ مغرب کے بعد کا یہ عمل لازمی کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔